اور صدقہ فطر ہر حال میں پورے اہتمام کے ساتھ ادا کریں۔ صدقہ فطر کے متعلق ابھی تک ہم سنتے آ رہے تھے کہ 2.25 کلو گیہوں صدقہ فطر ہے۔ اس بات کو مختصر انداز میں سمجھ لیجئے کہ صدقہ فطر کی اصل مقدار یہ نہیں ہے جو ہم اب تک چلاتے آ رہے ہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں 3.5 کلو تقریباً، ایک صاع وہاں کا پیمانہ تھا۔ صاع جیسے ہم کلو کہتے ہیں ایسا وہاں پر صاع چلتا ہے، مد چلتا ہے۔ تو 1 صاع کھجور یا 1 صاع کشمش، یہ عام طور سے وہاں پر صدقہ فطر میں دینے کا حکم تھا۔ اب وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے علاقے میں گیہوں بہت کم ملنے والی اور بہت مہنگی ملنے والی چیز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے گیہوں آدھا صاع یعنی 2.25 کلو تقریباً متعین فرمایا۔ کھجور وہاں کی روٹین کی اور عام ملنے والی چیز تھی، کشمش عام ملنے والی چیز تھی، تو اس کو 3.5 کلو کہا، اور گیہوں کم ملنے والا تھا، مہنگا تھا، اس کو 2.25 کلو کہا۔ اب ہم انصاف سے ذرا سوچیں اور فیصلہ کریں کہ ہمارے یہاں اگر یہ معاملہ ہے تو اب ہم صدقہ فطر کے بارے میں کیا سمجھیں؟ سیدھی سی بات ہے کہ اب یہاں پر اگر گیہوں کی بات آتی ہے تو ہمیں 3.5 کلو گیہوں سمجھنا چاہیے، اور دوسری چیزیں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3.5 کلو فرما دی ہیں تو اس سے کم ہم اسے کر نہیں سکتے۔ لہذا اب فیصلے کی بات جو ہمارے اکابر مشائخ فرماتے ہیں وہ سمجھیں کہ عام حالات میں جن کو اللہ تعالیٰ نے آسودگی دی ہے یعنی فراخی دی ہے، جن کو اللہ نے مالداری نصیب فرمائی ہے، جن کو حیثیت اور استعداد دی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ کھجور اور کشمش کا بھاؤ لگا کر 3.5 کلو کی قیمت صدقہ کریں، یا 3.5 کلو کھجور یا کشمش براہ راست صدقہ فطر میں ایک آدمی کی طرف سے دیں۔ 10 آدمی ہیں، آپ 35 کلو کھجور دیجئے، گھر میں 10 نفر ہیں، آپ 35 کلو کشمش دیجئے، یا اس کی قیمت گنیے کتنی ہے، کم سے کم درجے میں 200 روپے کلو کھجور مل رہی ہے اچھی، جو گھر میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس اعتبار سے 700 روپے ایک آدمی کا صدقہ فطر بنتا ہے۔ اب اچھے کھاتے پیتے گھر کے لوگ، اچھے کمانے کھانے والے لوگ بھی اگر صرف گیہوں 2.25 کلو کے اعتبار سے 35 روپے صدقہ فطر ادا کریں تو یہ یقیناً مناسب عمل نہیں ہے، بلکہ ان کو ایک آدمی کی طرف سے 700 روپے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا پوری ہو۔ آپ کی منشا یہ ہے کہ غریبوں کا فائدہ ہو اور غریب خوشیوں میں کما حقہ شریک ہو سکیں، لہذا پورے گھر کی طرف سے اگر ہم نے 7,000 روپے نکالے تو کم سے کم ہمارے آس پڑوس کے 2 غریبوں کا تو انشاءاللہ عید میں شریک ہونے کا حق بن جائے گا۔ لہذا اس موقع پر خاص طور سے آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کرنی تھی کہ اگر ہمیں صدقہ فطر ادا کرنا ہے تو ہم کوشش کریں کہ حدیث پاک میں جن چیزوں کو بیان کیا ہے ان سب پر عمل کریں۔ ہمیشہ زندگی بھر سے صرف گیہوں دیتے آئے اور 2.25 کلو دیتے آئے، ذرا اس مرتبہ ہم اپنی رت بدلیں، گیہوں چھوڑ دیں اور اب ہم کشمش کا بھاؤ لے لیجئے یا ہم کھجور کا بھاؤ لے لیں اور اس کے مطابق ہم صدقہ فطر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جو تقریباً 50 روپے کلو ہے آج ہمارے علاقے میں، 3.5 کلو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو کی مقدار بھی بیان فرمائی، تو اب اگر ہم کشمش اور کھجور بتا کے قابل ہماری اگر کیٹیگری نہیں ہے، ہم اس لائق نہیں ہیں، تو ہم کم سے کم جو کی قیمت کے مطابق صدقہ فطر ادا کرنے کی کوشش کریں اور یہ طے کریں کہ ہم نے جو 3.5 کلو فطرے میں دینا ہے، ظاہر سی بات ہے 250 روپے بنیں گے ایک آدمی کا فطرہ،
700 रुपए भी की कैटेगरी में हम नहीं आते हैं, उतनी हिम्मत नहीं है, तो कम से कम 250 रुपए फितरा एक आदमी की तरफ से हम अदा करें और नियत करें कि हम हमेशा से गेहूं का फितरा देते थे, इस मर्तबा हम जौ का फितरा देंगे। और अगर कोई गेहूं ही का फितरा देना चाहे जायज है, उसके लिए भी बेहतर यह है कि 3.5 किलो गेहूं निकाले या 3.5 किलो गेहूं की कीमत अदा करे, जो आज के दिन कम से कम 70 रुपए बनेगी। और फिर किसी पर सदक़े फितर वाजिब ही नहीं है, वैसे ही वो अदा करते हैं, और 2.25 किलो का अदा करें गेहूं, सोने पे सुहागा, बहुत अच्छी बात है, जायज है। कोई मालदार जिसकी कैटेगरी 700 रुपए अदा करने की है, वो भी अगर 2.25 किलो गेहूं से निकालेगा तो सदक़े फितर अदा हो जाएगा, कोई पकड़ नहीं होगी। लेकिन इस्लाम की रूह क्या है, शरीयत इस मौके पर फितरे के जरिए से क्या चाह रही है, वो आपको बतलाना मकसूद था, इसलिए ये तफसील जिक्र की, वरना फतवा वही है जो अकाबिर मशाइख जिंदगी से देते आए, वही फतवा हमारा भी है, और उसी के मुताबिक सदक़े फितर अदा करने से अदा भी हो जाता है। लेकिन क्या करना चाहिए वो आप हजरात के सामने जिक्र किया, जिसको अल्लाह ने जैसी हैसियत दी है वैसा फितरा अदा करे, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशियाँ ज़्यादा से ज़्यादा मिलें, अल्लाह की रज़ा हमको नसीब हो। अल्लाह से दुआ करते हैं कि रमज़ान का मुबारक महीना कबूल फरमा ले, हमसे जितनी कोताहियाँ हो गई अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे। आइंदा अल्लाह ताला जितना वक्त बाकी है, ये 2-3 दिन दिन रात मेहनत करके अल्लाह को राज़ी करने की तौफीक नसीब फरमा दे। आइंदा साल का रमज़ान, बल्कि आइंदा बार बार रमज़ान का महीना कबूलियत की सिफात के साथ हम सब को फिर से नसीब फरमाए, बार बार नसीब फरमाए। आने वाला ईद का दिन अल्लाह ताला हमारे लिए भी, पूरी दुनिया के लिए भी खुशियों का दिन बना दे, सारी बलाओं वबाओं के ख़त्म होने का फैसला फरमा दे, हर किस्म की परेशानी से दुनिया को नजात देने का अल्लाह ताला फैसला फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ऐलान आखिरी में यह है।